العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والتواصي پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے مکہ شریف کے فضائل۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ پاک ہے۔ یعنی پوری روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا وہ گھر مکہ پاک ہے۔ فرمایا وہ برکت والا سارے جہان کے لیے رہنمائی والا گھر فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ پھر فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں آئے وہ امان پا گیا، جو اس شہر میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر مکہ پاک کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اس شہر کی قسم، مولا کس شہر کی قسم؟ فرمایا انت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم جس شہر میں آپ جلوہ فرما ہے، اس شہر کی قسم جس شہر میں آپ جلوہ فرما ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر رب کا کعبہ تعمیر کیا اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور پھر فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ قبلے کی طرف کر لو، اپنا منہ قبلے کی طرف کر لو۔ اور قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ایک اور مقام پر مکہ پاک کی عظمت کے حوالے سے فرمایا کہ محبوب، فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ اے محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف جو دیکھنا دیکھ رہے ہیں
تو ہم ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کو جس پہ تمہاری خوشی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ پاک میں تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے، کیونکہ بیت اللہ شریف سے سرکار کو محبت تھی، بیت اللہ شریف سے والہانہ پیار تھا، سرکار کو مکہ پاک سے بہت ہی پیار تھا، بیت اللہ شریف سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اب نماز کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ حضرت کی طرف آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حکم اللہ کی طرف سے آ جائے، تو اللہ نے نماز کے دوران ہی سرکار کو ارشاد فرمایا کہ محبوب جس طرف آپ کا دل چاہتا ہے اس طرف اپنا منہ پھیر دیں، جس طرف آپ کا دل چاہتا ہے اسی طرف آپ منہ پھیر دیں، وہی آپ کا قبلہ ہو جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر لیا، بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ اور آج شروع سے لے کر آج تک مسلمان اگر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ نماز کی شرائط میں یہ ہے کہ نماز جو ہے اللہ کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ نماز کے دوران اگر کسی بندے کا چہرہ قبلہ کی طرف نہ ہو اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے رجوع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا۔ بیت اللہ شریف ایسی مبارک زمین ہے، مکہ پاک ایسی برکتوں والی زمین ہے، ایسا برکتوں والا شہر ہے کہ جس کا رقبہ کافی میلوں تک پھیلا ہوا ہے، اور پوری روئے زمین سے لوگ، پوری روئے زمین سے، یہ نہیں کہ صرف عرب کے لوگ بلکہ پوری دنیا سے پوری روئے زمین کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر اپنی بخشش کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف جاتے ہیں، جا کر وہاں عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں پہ صفا مروا کے صحیح کرتے ہیں، جا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اور اپنی بخشش کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور تعمیر کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اس شہر کو، اس مکہ پاک کو امن والا شہر بنا دے، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ یہ شہر خود ایک معجزہ ہے، کیوں کہ نہ تو اس شہر میں ڈاکے پڑتے ہیں، نہ اس شہر میں قافلے لٹتے ہیں، اور نہ ہی وہاں لاشیں پڑے دکھائی دیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی قاتل بھی مکہ پاک پہ آ جائے، کوئی بندہ کسی بندے نے کسی کا قتل کیا، قتل کرنے کے بعد وہ مکہ پاک میں چلا گیا، اب مکہ پاک کی برکت دیکھیں کہ وہاں اس بندے کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیوں کہ وہ حرمت والی جگہ ہے، حرمت والا شہر ہے۔ وہ چیزیں جن کا روئے زمین پر کرنا حلال ہے، مثال کے طور پر ہم شکار کرتے ہیں، شکار کرنا حلال ہے نا، شکار کرنا حلال ہے، لیکن حرم پاک جو ہے بیت اللہ شریف میں شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، بیت اللہ شریف میں شکار کرنا بھی جائز نہیں۔ جو چیزیں روئے زمین پر حلال ہیں وہ چیزیں بیت اللہ شریف میں اگر وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، اگر کوئی بندہ کسی بندے کا قتل کر بیت اللہ شریف میں آتا ہے، اس قاتل کو وہاں پر قتل نہیں کیا جائے گا، وہاں پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب جو دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، آپ نے فرمایا ہے اللہ مکہ والوں کے لیے قسم قسم کے، مکہ والوں کو ہر قسم کے پھل کھانے کو ملے۔ اب عجیب بات یہ کہ مکہ پاک کی جو زمین ہے وہ زمین یا تو سخت پتھریلی ہے یا سخت ریتلی ہے، وہاں پہ پھل نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی پھل ہیں، پوری دنیا کی جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ وہاں مکہ پاک میں سب کو ملتی ہیں، ساری سبزیاں سارے پھل مکہ پاک میں کھانے کو ملتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت خیر کے ساتھ رہے گی تب تک جب تک حرم پاک کی پوری تعظیم کرتی رہے گی، جب لوگ اس کے تعظیم کرنا چھوڑ دیں گے، جب لوگ مکہ پاک کا عزم کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ مکہ پاک ایسا شہر ہے، ایسا برکت والا شہر ہے، ایسا فضیلتوں والا شہر ہے کہ جس شہر میں سرکار دو عالم کی پیدائش ہوئی ہے، اسی شہر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ شہر وہ شہر ہے کہ جہاں سے اسلام کی آواز کو بلند کیا گیا ہے، سب سے پہلے مکہ پاک سے اسلام کی آواز کو بلند کیا گیا تھا،
اور مکہ پاک وہ شہر ہے کہ جس شہر پر ایک ابرہہ جو ہے یہ بادشاہ تھا، اس کو اپنی بادشاہت پر بڑا مان تھا. اس نے کیا کیا؟ اپنی فوج کو لے کر گیا کہ جا کر کے بیت اللہ شریف پر حملہ کروں گا. اللہ عز و جل نے ابابیل نازل کیے. ابابیل نے اس کی ساری فوج کو تہس تہس کر دیا. اب ابرہہ جو ہے وہاں سے بھاگنے کی اس نے کوشش کی، اللہ نے اس کو بھی تہس تہس کر دیا. تو سورہ فیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. یہ اللہ عز و جل نے ابابیل کو نازل کیا جس نے ابرہہ کی ساری فوج کو تباہ کر کے رکھ دیا. اب اس مکہ پاک میں فرمایا کہ آیات بینات، اس میں کلی نشانیاں ہیں. وہ کلی نشانیاں کون سی ہیں؟ اس میں کافی ساری زیارتیں موجود ہیں مکہ پاک میں. اس مکہ پاک میں جبل ابی قبیس موجود ہے. یہ وہ پہاڑ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے، یہ مکہ شریف کے پہاڑوں میں بہت مشہور پہاڑ ہے. اس پہاڑ پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے. ابھی بھی آدمی جب آیا نا سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، سمجھنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، لیکن میں ایک معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. پوچھا کہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے میں آپ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. تو یہ جبل ابی قبیس وہ پہاڑ ہے، اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کے سرکار دو رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. اور یہ وہ پہاڑ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا، اسی پہاڑ پر حجر اسود کو بطور حفاظت محفوظ کیا گیا تھا اسی پہاڑ پر. اور اس پہاڑ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. جبل ابی قبیس جو ہے اس پہاڑ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب مکہ پاک میں قحط پڑ جاتا، بارشیں نہ ہوتی، تو مکہ والے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تو اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول کر لیا کرتا تھا. اسی شہر میں محلہ بنی ہاشم موجود ہے. اسی مکہ پاک میں حضرت سیدنا حدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کا مکان بھی موجود ہے. اسی شہر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مکان بھی موجود ہے. اسی مکہ پاک میں دار ارقم بھی ہے. دار ارقم یہ ایک مکان مشہور صحابی حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. اور یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا تھا. اور یہی گھر ہے کہ جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آ کے اسلام قبول کیا تھا. اور یہ وہی گھر ہے کہ اس گھر میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے آ کر کیا کیا تھا؟ اسلام قبول کیا تھا. اور اسی مکہ پاک میں غار ہرا بھی ہے. غار ہرا وہ غار ہے کہ جس غار میں کریم آقا علیہ السلام پر پہلی وحی نازل کی گئی تھی. اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی. اور یہ وہی غار ہے کہ جس غار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر امتی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت مجھے ہبہ کر دے، اے اللہ میری امت مجھے ہبہ کر دے. اس غار ہرا میں سرکار علیہ السلام رو رو کر اپنے امتی کے لیے دعائیں کرتے رہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اب اسی مکہ پاک میں غار سور بھی موجود ہے. اسی مکہ پاک میں غار مبصرات بھی ہے، جبل رحمت بھی ہے، مسجد نمرہ بھی ہے، مسجد مصطفیٰ بھی ہے، مسجد خیف بھی ہے. اور اسی مکہ پاک میں مسجد عائشہ بھی موجود ہے. اب اسی مکہ پاک میں مسجد دین بھی ہے. یہ سارے فضیلت والے مقامات جو ہیں مکہ پاک میں موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب دیا جاتا ہے. اس کو دیکھو ایک نماز کا ثواب دیا جاتا ہے. وہی نماز اگر بندہ جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، گھر میں نماز ادا کی ایک نماز کا ثواب، وہی نماز اگر جماعت کے ساتھ ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا. اب وہی نماز جو بندہ جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے، یہی نماز اگر بندہ مسجد نبوی میں جا کر ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا. اب یہی نماز جو بندہ مسجد نبوی میں ادا کر رہا ہے، یہی نماز اگر وہ بندہ بیت اللہ شریف میں جا کر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا. ایک اور حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ
صرف ان پر نازل فرماتا ہے جو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں. 60 رحمتیں اس بندے پر نازل فرماتا ہے جو بندہ بیت اللہ شریف کا کیا کرتا ہے؟ طواف کرتا ہے. پھر فرمایا 40 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نازل فرماتا ہے جو بندہ بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرتا ہے. جو بندہ بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 40 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 20 رحمتیں ہیں جو بندہ نہ تو طواف کرتا ہے نہ تو نماز پڑھتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا, بس بیٹھ کر ٹکٹکی بانٹ کر بیت اللہ کا دیدار کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ 20 رحمتیں اس کو بھی نازل کر دیتا ہے. جو بندہ نہ تو طواف کرتا ہے نہ ہی بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرتا ہے بلکہ صرف بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا رہتا ہے تو اللہ عز و جل 20 رحمتیں اس کو بھی عطا کر دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پاک سے اتنی محبت تھی, اتنا والہانہ پیار تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے تقریباً 53 برس, کتنے 53 برس بیت اللہ شریف میں گزارے, 53 برس مکہ پاک میں گزارے. لیکن جب قریب آقا علیہ السلام نے مکہ پاک سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو سرکار علیہ السلام مڑ کر مکہ شریف کو دیکھتے اور مکہ شریف کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا تھا, اے مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے, اے مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے. اگر میری قوم مجھے تنگ نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا, اگر میری قوم مجھے تنگ نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا. اور بیت اللہ شریف کی بڑی شان ہے, بڑی برکت ہے, بڑا ادب ہے. اب اللہ عز و جل حضرت واقعی منبع کہتے ہیں کہ میں نے پہلی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ عز و جل جب کسی فرشتے کو زمین پر روئے زمین پر بھیجتا کسی کام کے لیے, اس فرشتے کو پہلے کہتا جاؤ جا کر بیت اللہ شریف کا دیدار کرو. کیا کرو؟ بیت اللہ شریف کا دیدار کرو. اور وہ فرشتہ کیا کرتا؟ وہ فرشتہ عرش کے نیچے سے پہلے احرام باندھتا. کیا کرتا؟ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. اب یہ تلبیہ پڑھ کر وہ فرشتہ کیا کرتا؟ نیچے بیت اللہ شریف میں داخل ہوتا, سب سے پہلے اس کا اسلام کرتا. اسلام کرنے کے بعد بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگاتا. 7 چکر لگانے کے بعد فرمایا کہ وہ بندہ وہ فرشتہ جو ہے وہاں پر 2 نوافل ادا کرتا ہے. نوافل ادا کرنے کے بعد جو اللہ عز و جل نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ جاتا ہے. اب دیکھیے بیت اللہ شریف کا ادب کتنا ہے کہ اللہ عز و جل جب کسی فرشتے کو آسمان سے زمین پر بھیجتا ہے اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے جانا ہے, جا کر بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے. بیت اللہ کی زیارت کرنے کے بعد جو کام کرنا ہے وہ کام بہت باقی سارے کام بعد میں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جا کر بیت اللہ کا دیدار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ شریف کا دیدار کرنا ہے. اور بیت اللہ شریف کا جب کسی بندہ کو بتا آج کے لیے گیا یا عمرے کے لیے گیا, جا کر بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑی, بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑی. فرمایا جب بیت اللہ شریف پر کسی بندے کی پہلی نظر پڑتی ہے وہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس بندے کی دعا قبول کر دیتا ہے. وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول کر لیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکلا اس نیت سے کہ میں جا کے حرم پاک کی زیارت کروں گا, بیت اللہ شریف کی زیارت کروں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کو ایک نیکی عطا کرے گا. اس بندے کے ہر قدم پر ایک نیکی عطا کرے گا اور ہر قدم پر اس کے گناہ کو معاف کرے گا. حضرت حسن بصری جو ہے یہ فضائل مکہ میں انہوں نے بیان کیا کہ کعبہ اللہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. کوئی بندہ صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے, بیت اللہ کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. اور جس بندے نے ثواب کے لیے بیت اللہ شریف کو دیکھا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سالوں کا خود معاش دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نے صرف ثواب کی نیت سے بیت اللہ شریف کی زیارت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو معاف کر دے گا اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور قیامت کے دن اس بندے کو نجات پانے والوں میں سے اٹھائے گا. اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ جو بندہ ثواب کی نیت سے بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے اس بندے کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے پتے جھڑتے ہیں, پتے جھڑ جاتے ہیں, پتے جھڑ جاتے ہیں, اس طرح اس بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور ایک اور بات میں فرمایا گیا کہ جو بندہ ثواب کی نیت سے صرف ثواب کے لیے
بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جو بندہ صرف ثواب کی نیت سے بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو بندہ بیت اللہ شریف میں گیا، حج کے لیے گیا یا عمرے کے لیے گیا، اب اس بندے کو وہاں پہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس بندے کو وہاں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ ہار ہو گیا یا اس بندے کو قوم میں درد ہو گیا یا کوئی تکلیف ہو گئی اور اس تکلیف پر اس بندے نے صبر کیا، اب اس بندے کو انعام کیا دیا جائے گا؟ کہتے ہیں اس بندے کو بیت اللہ شریف میں کوئی تکلیف پہنچی اور اس بندے نے اس تکلیف پر صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی 80,000 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب دیکھیں مکہ پاک میں تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے، 80 سال نہیں فرمایا اس بندے کو مکہ پاک میں تکلیف پہنچے، مکہ پاک میں تکلیف پہنچی اور اس نے اس تکلیف پر صبر کیا تو اللہ پاک اس بندے کے 80,000 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ کتنے؟ 80,000 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے حدیث کعبہ جو ہے نا، حدیث کعبہ جو کعبہ شریف کی دیوار ہے یہ کعبہ شریف کا ہی حصہ ہے، یعنی اس بندے نے حدیث کعبہ میں نماز پڑھی وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اسے کعبہ اللہ میں نماز پڑھی۔ اب سرکار تو عالم سب کو پتا تھا کچھ میرے امتی ایسے ہوں گے جو کہ غریب ہوں گے، اب بیت اللہ شریف کا دروازہ جو ہے وہ یا تو بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے یا وہ بڑا وزیر چلا گیا یا کسی ملک کا صدر چلا گیا، بیت اللہ شریف کا دروازہ ان کے لیے کھولا جاتا ہے، عام بندے کے لیے دروازہ نہیں کھولتے۔ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے کچھ غریب امتی ہوں گے ان کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے حدیث کعبہ میں نماز پڑھی وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں جا کے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھوں، تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو حدیث کعبہ میں داخل کر دیا، فرمایا عائشہ حدیث کعبہ میں نماز پڑھو، جس بندے نے حدیث کعبہ میں نماز پڑھی وہ بندہ ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی، جس بندے نے حدیث کعبہ کے اندر نماز ادا کی وہ بندہ ایسا ہی ہے جیسے اس بندے نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا کی۔ اسی طرح حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حرم مکہ میں یا حرم مدینہ میں یا دونوں میں سے کسی ایک میں جس بندے کی وفات ہو گئی، جو بندہ حرم مکہ میں فوت ہو گیا یا حرم مدینہ میں فوت ہو گیا، وہ روز محشر اس بندے کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس بندے پر کوئی حساب نہیں ہوگا، اس بندے پر کوئی حساب نہیں ہوگا، اللہ عز و جل اس کو بے حساب جنت میں داخل کر دے گا، اللہ عز و جل اس بندے سے کوئی حساب نہیں لے گا بلکہ بے حساب اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سیدنا امام ابو جعفر صادق کہتے ہیں کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں بیت اللہ شریف کا دیدار کرے گا، جو بندہ ایمان کی حالت میں اس بندے نے ایمان کی حالت میں بیت اللہ شریف کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ یعنی اس بندے نے ایمان کی حالت میں بیت اللہ شریف کا صرف دیدار کیا، نہ تو اس نے طواف کیا نہ تو وہاں سے نماز پڑھی اور کچھ عمل نہیں کیا، بس صرف ایمان کی حالت میں بیت اللہ شریف کا دیدار کر لیا تو اللہ عز و جل اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، اللہ عز و جل اس بندے کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، اللہ عز و جل اس بندے کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ تو بیت اللہ شریف کی بے شمار فضائل و برکات ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کے مکہ پاک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہم سب کو بھی باادب مکہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، وہاں جا کر ادب کے ساتھ سارے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔